اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہماری بات چل رہی تھی گزشتہ دروس میں کہ وہ حقوق کہ جو زوجہ کے لیے ثابت ہیں اور شوہر کے ذمے واجب الادا ہیں، ان حقوق کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی. ہم نے پہلا حق بیان کیا. پہلا حق جو ثابت ہے زوجہ کے لیے وہ یہ ہے کہ مناسب نان و نفقہ مہیا کرنا، اور اس کی تفصیل ہم گزشتہ دروس میں بیان کر چکے ہیں. آج دوسرا حق جو زوجہ کے لیے ثابت ہے اور شوہر کے اوپر واجب الادا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بستری زوجہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور اس سے مراد یہ ہے یعنی 4 ماہ سے زیادہ اپنی جوان بیوی سے جماع کرنے کو ترک نہیں کر سکتا، یعنی کم از کم اسے 4 ماہ کے اندر ایک مرتبہ ضرور جو ہے وہ حق مباشرت، حق زوجیت ادا کرنا چاہیے. البتہ اگر کوئی عذر ہو، جیسا کہ شوہر کسی مرض میں مبتلا ہے، اگر شوہر کسی مرض میں مبتلا ہے اور ہم بستری کرنا اس کے لیے شدید حرج اور نقصان دہ ہے، فار ایگزامپل شوہر جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے اور ہم بستری کرنا اس کے لیے حرج اور نقصان دہ ہے، تو اس صورت میں شوہر کے اوپر ہم بستری کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ شوہر کے لیے عذر ثابت ہے. اور اسی طرح اگر بیوی خود اس بات پہ راضی ہو کہ ٹھیک ہے میرا شوہر کسی دور جگہ پہ اگر سفر کر کے جانا چاہتا ہے، بیرون ملک سفر کرنا چاہتا ہے جاب کے لیے یا اور کسی بزنس کے لیے یا اور کسی ٹور کے لیے، اور میں راضی ہوں اس بات پہ، بے شک وہ 4 ماہ سے زیادہ ہی اسے عرصہ لگ جائے، میں اس بات پہ راضی ہوں، تو اگر خاتون خود راضی ہو تو اس صورت میں بھی یہ حق جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر شوہر جو ہے جب شادی کر رہے تھے، جب عقد نکاح کر رہے تھے، اس وقت جو ہے شوہر یہ شرط لگائے کہ دیکھیں میں تو بیرون ملک رہتا ہوں یا میں جاب کرتا ہوں اور میں گھر سے دور رہتا ہوں، اور زوجہ کو کہے کہ میں یہ شرط کے ساتھ آپ کے ساتھ عقد نکاح کر رہا ہوں کہ میں 4 ماہ سے زیادہ دور رہوں گا، اور اس شرط کو اگر زوجہ عقد نکاح کے ٹائم پہ قبول کر لے تو اس صورت میں بھی پھر شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 ماہ سے زیادہ زوجہ سے دور رہے اور حق زوجیت بے شک ادا نہ کرے. اور یہ جو حکم ابھی ہم نے بیان کیا ہے یہ اس مرد کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ جو وطن کے اوپر اپنی زوجہ کے ساتھ رہ رہا ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ 4 ماہ سے زیادہ کے عرصہ کے اندر جو ہے وہ حق زوجیت ادا کرنا چاہیے. یہ اس مرد کے ساتھ یہ حکم مختص نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر شوہر مسافر ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی یہ حکم، اس کو بھی یہ حکم شامل ہے، اور اسے بھی چاہیے کہ اپنے سفر کو زیادہ طول نہ دے اور گھر تشریف لے آئے زوجہ کے پاس، اور 4 ماہ سے زیادہ اپنے سفر کو طول نہ دے اور حق زوجیت ادا کرے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ بھی سوال ہوتا ہے یہاں پہ کہ اگر زوجہ 4 مہینے بھی صبر نہ کر پائے اور یہ کہے کہ اگر جو ہے آپ مجھ سے دور رہے، حتیٰ کہ 4 ماہ بھی میں صبر نہیں کر سکتی، اگر آپ مجھ سے دور رہے تو میں حرام میں مبتلا ہو جاؤں گی،
تو اس صورت میں شوہر کا کیا وظیفہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں شوہر کے پاس دو آپشن ہیں۔ پہلا آپشن یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 4 ماہ سے بھی پہلے زوجہ کے پاس پہنچے اور حق زوجیت ادا کرے، اور اگر نہیں پہنچ سکتا تو اس صورت میں دوسرا اس کے پاس آپشن یہ ہے کہ وہ زوجہ کو طلاق دے دے۔ اگر زوجہ کہے کہ میں 4 ماہ بھی صبر نہیں کر سکتی تو اس صورت میں یا تو وہ 4 ماہ سے پہلے پہنچے اور حق زوجیت ادا کرے، اور اگر جو ہے وہ یوں نہیں کر سکتا تو پھر جو ہے وہ زوجہ کو طلاق دے دے، تاکہ جو ہے یہ حرام کا چیپٹر جو ہے وہ بند ہو جائے۔ اس کے بعد جو تیسرا حق زوجہ کا ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ ترک تعلق نہ کرے۔ اس کے کیا مطلب ہیں؟ اس کے کیا میننگ ہیں؟ اس کے میننگ یہ ہیں کہ مرد کو اپنی زوجہ سے اس طرح ترک تعلق نہیں کرنا چاہیے کہ وہ خاتون یوں لگے کہ نہ ہی یہ شوہردار ہے اور نہ ہی یہ طلاق یافتہ ہے، یعنی وہ ہوا میں معلق ہے، شوہر نے ترک تعلق کیا ہوا ہے، نہ یہ لگتا ہے کہ یہ شوہردار خاتون ہے اور نہ ہی یہ لگتا ہے کہ یہ طلاق یافتہ ہے، درمیان میں ہوا میں معلق کر کے رکھا ہوا ہے زوجہ کو۔ لہٰذا جو ہے اس صورت میں اگر جو ہے وہ شوہر یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ نہ ہی حقوق زوجیت ادا کرتا ہے اور نہ ہی خاتون کو طلاق دیتا ہے بلکہ ہوا میں معلق کر کے رکھا ہوا ہے، اور کوئی دشمنی نکالنا چاہ رہا ہے کہ نہ ہی حقوق زوجیت ادا کرتا ہے اور نہ ہی طلاق دیتا ہے، تو اس صورت میں حل کیا ہے؟ میں اس کی طرف بھی اشارہ بس کرتے ہوئے گزر جاتا ہوں۔ اس صورت میں جو ہے وہ خاتون کے لیے جائز ہے کہ وہ حاکم شرعی کی طرف رجوع کرے، اور حاکم شرعی جو ہے وہ شوہر کو وارن کرے گا کہ آپ جو ہے وہ حقوق زوجیت ادا کریں، اور اس کے باوجود وارن کرنے کے باوجود اگر وہ حقوق زوجیت ادا نہیں کرتا اور نہ ہی طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں حاکم شرعی اسے مجبور کرے گا شوہر کو کہ آپ طلاق دے دیں، اور اگر اس کے باوجود شوہر طلاق نہیں دیتا تو پھر حاکم شرعی کے پاس اپنے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ طلاق دے دے۔ تو تیسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ زوجہ کو یوں ہوا میں معلق کر کے رکھنا کہ نہ ہی وہ شوہردار لگے اور نہ ہی طلاق یافتہ لگے، اور درمیان میں ہوا میں معلق رہے، یہ جو ہے وہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے وہ سونا ترک کر دے اور کافی سال گزر جائیں اور حق زوجیت ادا نہ کرے، اور بے شک خاتون کی اس شوہر سے اولاد بھی ہے، اس کے باوجود کئی سال گزر گئے ہیں کہ اس نے حق زوجیت ادا نہیں کیا، اور جب بھی زوجہ کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ حق زوجیت ادا کریں تو جواباً شوہر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کی تو اولاد بھی ہے مجھ سے، آپ کے پاس رہائش بھی ہے، میں آپ کو نان و نفقہ بھی دے رہا ہوں، اس سے زیادہ اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زوجہ کا حق ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کا حق ادا کریں، اور اگر جو ہے وہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ 4 ماہ سے زیادہ جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ ہم بستری کو ترک نہ کرے، اور اگر یوں کرتا ہے کئی سال گزر گئے ہیں تو یہ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے، اور خاتون کا اپنے شرعی حقوق کا مطالبہ کرنا کا حق شوہر خاتون کے لیے ثابت ہے۔ اور یہاں تک تو ہم نے یہ بیان کیا کہ وہ حقوق جو شوہر کے ذمے میں ہیں اور شوہر کے اوپر واجب ہیں کہ وہ اپنی زوجہ کے حقوق ادا کرے
اور وہ 3 حقوق تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ ابھی سے ہم جو ہے وہ حقوق شروع کر رہے ہیں کہ جو زوجہ کی ذمہ داریاں ہیں، زوجہ کے اوپر واجب الادا ہیں، کہ وہ حقوق کہ جو زوجہ کے اوپر واجب الادا ہیں، وہ شوہر کا حق ہے زوجہ کے اوپر۔ تو ان میں سے پہلا جو حق ہے وہ شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا۔ زوجہ پر شوہر کا حق ہے کہ کسی بھی وقت جب شوہر اسے مباشرت کے لیے یا دوسری جنسی لذت کی خواہش کرے تو زوجہ خود کو شوہر کے سپرد کرے اور بغیر کسی شرعی عذر کے انکار نہ کرے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی عذر ہو، فرض کریں جو خاتون ہے وہ حالت حیض میں ہے، حالت نفاس میں ہے، یا حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے، یا واجب روزہ رکھا ہوا ہے، تو اگر کوئی شرعی عذر ہے خاتون کا اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ شوہر کے جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتی تو پھر جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یا کوئی عرفی عذر ہے، جیسا کہ خاتون جو ہے وہ بہت زیادہ مریض ہے اور وہ جنسی خواہش پوری نہیں کر سکتی، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلا حق جو شوہر کا زوجہ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ زوجہ جنسی خواہش شوہر کی پوری کرے، اور بغیر کسی عذر کے، چاہے وہ عذر شرعی ہو یا عرفی ہو، بغیر کسی عذر کے وہ جو ہے وہ جنسی خواہش سے انکار نہ کرے اور ہمیشہ اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کرے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بعض دفعہ شوہر کی طرف سے جو ہے وہ جنسی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے اور خاتون جو ہے وہ ہیلے بہانے سے جو ہے وہ شوہر کو ٹال دیتی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مجھے سستی ہے، کبھی کہا جاتا ہے میں بیمار ہوں، کبھی کہا جاتا ہے کہ میں عاجز ہوں، مختلف قسم کے بہانے بنا کر شوہر کو جو ہے وہ ٹال دیتی ہیں۔ تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ زوجہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرے اور اسی طرح باقی جو لذات ہیں ان کو بھی پورا کرے، اور بغیر کسی شرعی عذر کے وہ انکار نہیں کر سکتی۔ اور اس قسم کے یہ جو بہانے ہیں کہ میں جو ہے سستی ہے، میں جو ہے ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم جو ہے ابھی ہماری اولاد ہو چکی ہے، اس قسم کے عذر جو ہیں وہ شریعت میں قابل قبول نہیں ہیں۔ لہذا زوجہ کو چاہیے کہ بغیر عذر کے شوہر کو جو ہے وہ انکار نہ کرے۔ اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ زوجہ پر شوہر کے لیے کھانا پکانا، کپڑے دھونا یا گھر کی صفائی کرنا واجب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ زوجہ کے اوپر واجب نہیں ہے کہ وہ گھر کی صفائی کرے، شوہر کے کپڑے دھوئے، شوہر کو کھانا تیار کر کے دے، یہ زوجہ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ ہاں، البتہ یہ مستحب ضرور ہے کہ اسے ثواب ملے گا اگر یہ وہ کام انجام دیتی ہے اور گھر میں شوہر کی خدمت کرتی ہے اور اولاد کی خدمت کرتی ہے تو اسے ثواب ملے گا، اور یہ سیرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہے۔ لہذا اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے، اور زوجہ کے اوپر جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے جنسی خواہش پوری کرنے کے علاوہ اور کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اگر آپ خوشگوار ریلیشن شپ اور آئیڈیل ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان آئیڈیل جو ہے وہ سچویشن رہے اور آئیڈیل جو ہے وہ ریلیشن شپ رہے اور خوشگوار زندگی رہے،
تو پھر جو ہے وہ آپ اپنی زندگی جو ہے وہ واجب اور حرام کے درمیان دائر نہیں کر سکتے، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، خوشگوار زندگی، آئیڈیل زندگی ہسبینڈ اور وائف کے درمیان 3 اصطلاحوں کے اوپر مشتمل ہونی چاہیے، جیسا کہ ہم نے قرآنی آیت کے ذیل میں اس کو ذکر کیا تھا۔ سکون ہونا چاہیے، مودت ہونی چاہیے ہسبینڈ اور وائف کے درمیان، اور ہسبینڈ اور وائف کے درمیان رحمت ہونی چاہیے۔ اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہوئیں تو پھر آئیڈیل سچویشن ہوگی، اور اگر واجب اور حرام کے درمیان معاملہ رہا کہ شوہر بھی واجب اور حرام کی زبان بولتا رہا اور خاتون بھی یہ کہتی رہی کہ مجھ پہ یہ بھی واجب نہیں ہے، اور مجھ پہ گھر کی صفائی بھی واجب نہیں ہے، اور فلاں کام بھی واجب نہیں ہے، بس ایک کام میرے اوپر واجب ہے، تو اس صورت میں آئیڈیل زندگی نہیں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔